فائدہ پہنچایا؟ ہم بھی جہنم میں ہیں، تم بھی جہنم میں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے کہ جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال دو۔ جب ان کو نکالیں گے تو اب حسرت کریں گے، ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ وَهَكَذَا رَوَى عَنِ الضَّحَاكِ وَقَتَادَةَ وَبِالْآلِيَةِ وَغَيْرِهِمْ وَقَدْ وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ مَرْفُوعَةٌ فقال الحافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن العباس والأخرم حدثنا محمد بن منصور الطوسي حدثنا صالح بن إسحاق الجهبذي وابن علي يحيى بن موسى حدثنا معروف بن واصل عن يعقوب بن نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ناسا من اہل لا الہ الا اللہ يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم اہل اللات والعزى ما اغنى عنكم قولكم لا الہ الا اللہ وانتم معنا في النار فيغضب الله لهم ويخرجهم فيلقيهم في نهر الحياة فيبرؤون من حركهم كما يبرأ القمر من خسوفه ويدخلون الجنة ويسمون فيها الجهنميين فقال رجل يا أنس أنت سمعت هذا من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار نعم انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول هذا ثم قال الطبراني رحمه اللہ تفرد به الجهيبذ۔ اب اس روایت مبارک میں آتا ہے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں کئی احادیث مرفوعہ صحیحہ ہیں۔ ایک روایت مبارک یہ بھی ہے کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ان ناسا من اہل لا الہ الا اللہ، کہ لوگ جو مسلمان تھے کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن اس کے باوجود بھی يدخلون النار بذنوبہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے۔ مسئلہ ایک سمجھ لیں کہ تاکہ پھر آپ کو احادیث کے سننے میں سمجھنے میں پریشانی نہ ہو۔ ایک دو لوگ ہیں جو کافر ہیں جن کی موت کفر پہ آ گئی، وہ کسی قسم کا کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، قادیانی ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے تو ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ بس ایک موٹی بات یاد رکھیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو آدمی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا حرمہ اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا مقام جہنم۔ یہ تو ایک مسئلہ ختم ہو گیا کہ جو کافر ہے جس کی موت کفر پہ آئے، یاد رکھو، اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گیا، یعنی موت اگر کفر پہ آئے، پھر وہ کافر چاہے کسی قسم کا کافر ہو، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا، جہنم سے نکالا ہی نہیں جائے گا، نہ اس کی عذاب پہ کوئی تخفیف ہوگی نہ گھٹایا جائے گا۔ اب مسئلہ ہے مومنین کا، جو لوگ ایمان لے آئے، اب ان میں انبیاء ہیں وہ معصوم ہیں، شہداء ہیں ان کے لیے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، حضور کے صحابہ ہیں وہ محفوظ ہیں، ان پر بھی اللہ راضی ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک آدمی مومن ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن گناہگار ہے، نعوذ باللہ اس سے قتل ہو گیا، اور قاتل کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے۔
اسی طرح نعوذ باللہ شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، مفسد فی الارض ہے، وہ اسی حال میں مر گیا، یعنی توبہ نہیں کر سکا. یاد رکھو، اگر اس نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ معاف کر دے. اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لیں، چونکہ بہت ساری آیات میں بظاہر تعارض ہے، بہت ساری احادیث میں بظاہر تعارض، تو لوگ سمجھ نہیں آتی، حیران ہو جاتے. اگر گناہگار ہیں لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو من تاب تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا. جیسے کہ صحیح روایت میں ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک بندے نے 99 قتل کر دیے. اب یکدم اس کے دماغ میں خیال آیا کہ اتنا بڑا میں گناہ گار ہوں، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی؟ تو اب وہ بیچارہ جو بھی ملتا ہے راستے میں اس کا بھائی حل نہیں من توبہ، یار میں توبہ کروں، میری توبہ قبول ہوگی، میں نے 99 قتل کیا ہے. تو ایک آدمی نے کہا یار ایک قتل کی سزا جہنم ہے، من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. تم نے تو 99 قتل کیا ہے، تمہاری توبہ کیوں قبول ہوگی؟ ہم نے کہا چلو اگر توبہ قبول نہیں ہوتی، جہنم میں ہی جانا ہے، تو پھر خام خواہ 100 تو پورا کریں. تلوار نکالی، اس کی بھی گردن اڑا، اب 100 قتل ہو گیا. اب راستے میں اس کو ایک معقول آدمی مل گیا، اس نے کہا دیکھو ایسے ہر بندے سے جو پوچھ رہے ہو میری توبہ ہے، میری توبہ، ہر آدمی مفتی تو عالم تو نہیں ہوتا نا. یہ سامنے بستی ہے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس جا کے مسئلہ پوچھو. میں جاہل ہوں، میں بھی تمہیں مسئلہ نہیں بتا سکتا. اب وہ اس بستی کی طرف چل پڑا. اللہ کی شان ہے، موت کا وقت معین ہے، راستے میں موت آ گئی. اب اس کے مرنے کے بعد ملائکۃ العذاب بھی آ گئے اور ملائکۃ الرحمہ بھی آ گئے. جو عذاب کے فرشتے انہوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے. جو رحمت کے انہوں نے کہا یار کیوں سختی کرتے ہو، توبہ کے لیے جا رہا تھا. تو توبہ کا تو معنی یہی ہے نا، ارادہ تو کب لیا نا اس نے توبہ کا، چاہے لفظ سے زبان سے نہ کہا، لیکن قصد توبہ اور نیت توبہ تو ہوگی، اور چل بھی پڑا اسی طرف. انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ حکم فرمائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ایسا کرو، ایک بستی تو وہ ہے جہاں اس نے قتل کیے ہیں، وہاں سے لے کر اس کی لاش جہاں پڑی ہوئی ہے پیمائش کرو. اور ایک بستی علماء کی ہے جہاں یہ مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا. اگر تو وہ بستی قتل والی قریب ہو جائے اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اگر بستی وہ علماء والی قریب ہو جائے تو اس کو جنت میں لے جاؤ. تو حدیث میں لفظ ہیں کہ جب فرشتوں نے پیمائش شروع کی تو اللہ نے حکم دیا قربی یا ارض العالم، اے عالم کی بستی والی زمین قریب ہو جا، بس میں نے اپنے بندے کو بخشنا ہے. اب وہ قریب ہو گئے، اللہ نے جاؤ جنت میں لے جاؤ. اب دیکھو 100 کا قاتل ہے لیکن توبہ کر لی. اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ من تاب تاب اللہ علیہ. اسی طرح صحیح حدیث مبارک ہے کہ ابلیس لعین جب اللہ کے دربار میں غداری کرے گا اور اس کے بعد وہ بدبخت کہے گا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہے گا یا اللہ مجھے تمہاری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم. دیکھو ابلیس ہے، قسم وہ بھی خدا کی کھاتا ہے. ایک ہمارے مسلمان ہیں جو پیر کی قسم کھاتے ہیں، مجھے بچے کے سر کی قسم، مجھے پیر کے مزار کی قسم، مجھے آستان شریف کی قسم، مجھے رزق کے اڈے کی قسم. یہ کفر ہے، معمولی گناہ نہیں، کفر ہے. غیر اللہ کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے. من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر. وہ دیکھیں ابلیس ہے، لعین ہے، مردود ہے، مرجوم ہے، لیکن قسم اللہ کی کھا رہا ہے.
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، سب کو گمراہ کر دوں گا، ہاں تیرے جو خاص بندے ہیں وہ بچ جائیں گے۔ تو پتہ ہے میرے اللہ کیا جواب دیں؟ فرمائیں گے فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، بدبخت مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جب تک بندے توبہ کرتے رہیں گے میں بھی گناہ معاف کرتا رہوں۔ بڑے سے بڑا گناہ ہے لیکن توبہ کر رہی تو بس معاف ہو۔ بڑے واقعات ہیں احادیث میں بھی، روایات میں بھی، آثار میں بھی، تواریخ میں بھی۔ تو توبہ ایک ایسی چیز ہے جو گناہوں کو کھا جاتی ہے، لیکن سچے دل سے توبہ ہو، اخلاص سے توبہ ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج ہے نا، زبانی کلامی توبہ، میری توبہ، میری توبہ، میری لاکھ لاکھ توبہ، کروڑ توبہ، یہ تو الٹا مذاق ہے نعوذ باللہ۔ میری ہر گناہ سے توبہ اور جیب میں سگریٹ پہ کی ڈبی بھی موجود ہے ہر گناہ سے توبہ، یہ تو نعوذ باللہ اللہ سے استہزاء ہے۔ خدا نہ کرے کہ اس توبہ پر ہم پکڑے جائیں۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے استغفارنا یحتاج الی الاستغفار، ہم جو استغفار اور توبہ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں پھر توبہ کرنی چاہیے کہ جھوٹی توبہ کر رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی گناہ گار ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، زانی، کیا مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر کے معاف کر دے۔ اچھا ایک آدمی ہے گناہ گار ہے اور توبہ بھی نہیں کر سکا، گناہ گار ہے لیکن توبہ بھی نہیں کر سکا۔ جیسے خدا نہ کرے بعض اوقات آدمی نشے میں ہوتے ہیں، اتنا پی جاتے ہیں کہ اسی میں مر جاتے ہیں، اب وہ توبہ کہاں کرے گا، وہ تو نشے میں مر گیا۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں اللہ معاف کرے کہ زنا کر رہے تھے، گھر والا آ گیا اور ماری گولی، دونوں کو مار دیا، دونوں مر گئے، اس حالت میں کہاں وہ توبہ کرے گا؟ ڈاکہ ڈالنے گئے، گھر والے جاگ گئے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا، مر گئے، کہاں توبہ ہوگی؟ ایک وہ لوگ ہیں جو گناہ میں ہیں لیکن توبہ بھی نہیں کر سکے۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ مولوی اسماعیل شیعہ سے میری ملاقات ہوئی، یہ شیعہ کا بہت بڑا مناظر بھی تھا، بہت بڑا مولوی بھی تھا ان کا، بس بدبخت قسمت بھیڑی، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، وہاں سے فارغ التحصیل تھا، بعد میں شیعہ ہو گیا۔ بہرحال میری ٹرین میں ملاقات ہو گئی، ایک ڈبے میں بڑی احترام اکرام سے مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنا پڑھا لکھا آدمی، دارالعلوم دیوبند کا فارغ، اور یہ تم نے کون سا مذہب قبول کر لیا؟ اور نے کہا مکی صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ہوس ہے، نفس پرستی ہے، کیونکہ سنیوں کے مذہب میں گنجائش کوئی نہیں ہے، وہاں تو 4 شادیوں کے علاوہ گنجائش ہی نہیں، یہاں تو مرضی ہے جتنا مدعا کر لو۔ اب بھی میری اس نے کہا 9 بیویاں تو ویسے موجود ہیں نا نکاح والی، وہ بدبخت فتویٰ دیتا تھا کہ ہر بندے کے لیے 9 بیویاں جائز ہیں، اور وہ قرآن کا معنی بدلتا تھا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثُلَاثَ 3 رباع 4، وہ کہتا تھا مثنیٰ 2 ثلاثہ 3 5 اور 4 9، اور حضور کی بھی 9 بیویاں تھیں۔ اللہ معاف کرے جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، اپنی پٹڑی سے اتر جاتا ہے نا، پھر اللہ کے سوا کوئی اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا مکی صاحب دیکھیں آپ جلسوں پہ جاتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے لوگ، میں تو تقریر کرتا ہوں 10,000 پہلے لکھ کہتا میری شرط ہے 10,000 روپے لوں گا، ایک تقریر کروں گا، اور وہ بھی 1 گھنٹہ، اگر 2 گھنٹے ہو گئے پھر 20,000 دینا پڑے گا۔ اور محرم کے 3 دن جو ہیں 8 9 اور 10 میں وہاں پڑھوں گا مجلس،
جو مجھے 0 میٹر گاڑی دیں گے۔ اس نے کہا میں تو اس لیے شیعہ ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو ایک تحریک ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ کھا پی لوں۔ اور میں نے کہا مولی اسماعیل اللہ کا شرم کرو، ہو سکتا ہے بدبخت میں توبہ نصیب ہی نہ ہو، پھر کیا کرو؟ پھر نہیں جی نہیں، میں توبہ کر کے مروں گا، میں ایسے نہیں مرتا، مجھے پتا ہے یہ باطل مذہب ہے، میں تو اپنے ذاتی اغراض کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے۔ خیر بات کیا ماننا تھا میری بات۔ پھر میں نے سنا تھا، اللہ عالم، وہ بدبخت کسی بس میں آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، ریزہ ہو گیا، کہاں بدبخت نے توبہ کی ہوگی، اللہ عالم، ہو سکتا ہے کی ہو، ہم کسی کی نفی نہیں کرتے ہیں، لیکن حالات کا تقاضا تو یہ نا کہ جب اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آدمی کا اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو وہ کیا توبہ کرے گا؟ تو اب مسئلہ سمجھیں کہ گناہ گار ہے، توبہ کر لی الحمدللہ، تم بھی ایک دفعہ سچے دل سے حرم میں پڑھ لو استغفر اللہ، سچے دل سے، جھوٹا نہیں۔ جس نے توبہ نہ کرنی ہو تو نہ کرو، میرے پاس کوئی وارنٹ تو نہیں ہے تمہارے گرفتار کر لوں گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب توبہ کرتے ہو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور مالک بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ افرح بتوبت عبد، اللہ اپنے بندے کی توبہ پہ خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں ملائکہ دیکھو علم عبدی ان لہ سید یغفر الذنوب، دیکھو میرا بندہ سر سجدے میں ڈالے ہوئے توبہ کر رہا ہے، اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرا بھی کوئی ہے چھڑانے والا، معاف کرنے والا، تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے نا، حج پہ آؤ تو گناہ معاف، عمرے پہ آؤ تو گناہ معاف، طواف کرو تو گناہ معاف، توبہ کرو تو گناہ معاف، پھر بھی تم گناہوں سے نہ بچو تو پھر بدقسمتی ہے۔ اب جو توبہ کر کے مر گئے الحمدللہ وجل، اچھا توبہ نہیں کی لیکن ہے مسلمان، پکا عقیدہ ٹھیک ہے، اب ان کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ فیصلہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو تو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اب اللہ کی مرضی ہے کہ بغیر سزا کے معاف کر دے، یا پھر اللہ اس کو اس کے گناہوں کے بقدر آرڈر کر دیں گے بھی اس کو 10 سال کے لیے جہنم میں ڈال دو، اس کو 20 سال کے لیے ڈال دو، اب وہ جہنم میں ہوگا لیکن اس کو بھی اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکلنا ہے۔ اب وہ کیسے نکلے گا؟ یا تو خالص اللہ کی رحمت سے، یا پھر شفاعت انبیاء سے، صلحاء شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اللہ کے قرآن کی صورتیں شفاعت کریں گی، حافظ قرآن شفاعت کریں گے، علماء شفاعت کریں گے، تو اس طرح پھر اللہ ان کو بھی جہنم سے نکال دیں گے۔ تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے کلمے پڑھنے والوں کو دیکھا تو کہا یار تم موحد تھے، توحید والے، مومن تھے، تم کیوں جہنم میں پڑے ہوئے؟ اللہ حکم دیں گے سب کو نکال دو۔ پھر نکالنے کے بعد کیا حکم دیں گے؟ فَيُخْرِجُهُمْ فَيُلْقِيَهُمْ فِي نَهَرِ الْحَيَاةِ، جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا نام نہر الحیات ہوگا، اللہ حکم دیں گے کہ اس نہر کے اندر ان کو غسل دو،
جب اس نہر میں ان کو غسل دیا جائے گا فَيَبْرَؤُونَ مِنْ حَرْقِهِمْ، ان پر وہ جلنے کے جو داغ تھے وہ سب مٹ جائیں گے، اور ان کا چہرہ ایسا ہو جائے گا جیسے چاند اندھیری بدلی سے نکل آیا ہو۔ وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَيَسَمَّوْنَ فِيهَا الْجَهَنَّمِيِّينَ، لوگ دیکھا یہ وہ ہیں جہنمی جن کو اللہ نے جہنم سے نکال کے اب ان کو بھی جنت دے دی ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا حضرت انس سے کہ تم نے یہ حدیث خود سنی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے حدیث سنی ہے، اور میں نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی مجھ پہ جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو میں کیسے جھوٹ بولوں گا حضور پر؟ الحدیث الثانی قال الطبرانی ایضا حدثنا عبد اللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو الشعثائی بن حسن الواسطی حدثنا خالد بن نافع الاشعری عن سعید بن ابی بردۃ النبی عن نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجتمع النار فی النار وما هم ان شاء اللہ من اہل القبلۃ قال الکفار للمسلمین، کہ جب جہنم میں جہنمی اکٹھے ہوں گے اور وہاں کچھ مسلمان بھی ہوں گے تو وہ کافر مسلمانوں سے کہیں گے الم تکونوا مسلمین، تو یار تم تو مسلمان تھے۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں بالکل۔ قالوا فما اغنی عنکم الاسلام وقد صرتم معنا فی النار، پھر تمہیں اسلام نے کیا فائدہ پہنچایا کہ آج تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہو؟ قالوا كانت لنا ذنوب واخذنا بها، وہ کہیں گے ہمارے گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہمیں سزا دی ہے۔ فسمع اللہ ما قالوا، اللہ پاک سب جانتے ہیں سن رہے ہیں۔ فامر بمن كان في النار من اهل القبلة يخرجوا، اللہ حکم دیں گے اب جو بھی جہنم میں اہل قبلہ مسلمان ہیں ان سب کو نکال دو۔ فلما رأى ذلك من بقي من الكفار قالوا يا ليتنا، اب جب کافر باقی رہیں گے مومن نکل جائیں گے وہ بھی کہیں گے یا لیتنا كنا مسلمین فنخرج كما خرجوا، ہم بھی کاش مسلمان ہوتے، لیکن اب ان کی حسرت یا ندامت یا توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ قال ثم قال رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ورواه ابن وهب من حدیث خالد بن نافع به وزاد فيه بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض الاستعاذتی، یعنی ایک روایت ہے کہ حضور نے پہلے تحفظ پڑھا اعوذ باللہ پڑھا، لیکن ایک روایت میں ہے کہ نہیں حضور نے بسم اللہ پڑھ کے پھر یہ سورہ شروع کر، دونوں جائز ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھنا جائز ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا بھی جائز ہے، واللہ اعلم۔